انما یعمر مساجد اللہ، کہ بلا شبہ یہ مسجدیں انہیں جو لوگ آباد کرتے ہیں، جو لوگ ان کی تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ ان کی حفاظت، دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی، مسجد کے تمام امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور دن رات اللہ کی مسجدوں کی آبادی کا سبب بنتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ مومن ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے اس دن پر جو اس نے حساب کتاب کا دن بنایا، پوچھ گچھ کا دن بنایا، سوال و جواب کا دن بنایا، جس میں اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر مساجد کے حوالے سے مساجد کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو اس روئے زمین پر تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام ہے، جس کے تعمیر کرنے والے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر، پہلے نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان اول بیت، اللہ فرماتا ہے پہلا میرا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا اور تعمیر کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اللہ کے فیض عطا کرنے کا جو گھر ذریعہ بنا وہ مسجد حرام ہے، جس مسجد حرام کے صحن کے اندر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اگرچہ وقت کے اعتبار سے تعمیرات کرنے والے مختلف لوگ ہوتے رہے، کبھی انبیاء نے تعمیر کیا تو کبھی پھر انبیاء کے غلاموں نے تعمیر کیا، غرض یہ کہ یہ تعمیرات بدلتی رہیں، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مسجد الحرام ہے، جس کے صحن میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ واقع ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے آدم اب ایک اور مسجد تعمیر کرو، ایک اور مسجد تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دوسری مسجد تعمیر فرمائی، اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی، بیت المقدس۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا۔ مورخین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد حرام 40 سال پہلے تعمیر کی گئی اور مسجد اقصی 40 سال بعد تعمیر کی گئی، اور دونوں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے اللہ کے پہلے نبی، پہلے بشر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ ان دو مسجدوں کے علاوہ کوئی مسجد وجود میں نہیں آئی تھی، بس یہ دو ہی مسجدیں تھیں، یہ دو ہی مسجدیں تھیں جن کے اندر رب کی عبادت ہوتی تھی، رب کو سجدہ ہوتا تھا۔ جتنے ادیان بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائے اور ان دینوں والے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب دین، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، سب کی امتوں کو یہ حکم تھا کہ ان کی عبادت مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، مسجد کے علاوہ کہیں اور ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جب سرکار مدینہ رحمت دو عالم اس کائنات آب و گل کے عظیم سبب وجود کائنات، سبب تخلیق کائنات
سبب تخلیق انبیاء، تاجدار مدینہ، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے قدم رجہ فرمایا تو حضور فرماتے ہیں جعلت الارض مسجدہ، فرما میرے آنے پر کسی جگہ کو خاص نہیں کیا گیا، فرمایا کہ میرے آنے پر اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اگرچہ خاص خاص گھر تو تعمیر کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا جو حکم سابقہ شریعتوں کے اندر تھا کہ اگر اس نبی کی امت اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، عبادت کرنا چاہتی ہے، کیا ہو جائے گی؟ حکم تھا کہ نہیں ہوگی، مسجد میں آنا پڑے گا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کہ قدم پاک رکھنے کی برکت سے اللہ پاک نے حضور کی امت کو یہ آسانی عطا فرما دی، فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھو تو وہاں بھی ہو جائے گی، صحرا میں پڑھو تو وہاں بھی ہو جائے گی، جنگل میں پڑھو تو وہاں بھی ہو جائے گی، فرمایا کسی جگہ نماز پڑھ لو وہاں ہو جائے گی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے گا اس کے ثواب کے اندر کئی گنا برکتیں ڈال دی جائیں گی، کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت فرمانے کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو سب سے پہلی مسجد جو حضور نے تعمیر فرمائی، حضور کے دین اور حضور کے اسلام اور حضور کی شریعت میں آپ کے نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد سب سے پہلی مسجد جو اس زمین پر بنائی گئی اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، فرمائیے وہ مسجد ہے کہ پہلے دن سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت عبداللہ کے لاڈلے اور حضرت آمنہ کے در یتیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ختم الانبیاء ہیں۔ حضور نے اس کی بنیاد اس وقت رکھی جب سرکار وادی قباء کے اندر 12 ربیع الاول اور پیر کے دن کو داخل ہوئے۔ حضور مکہ سے ہجرت فرما کر چلے، یکم ربیع الاول تھی، حضور مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، جب وادی قباء کے اندر حضور پہنچے تو وہ دن سوموار کا دن تھا، اس دن تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ سرکار مسجد قباء والے مقام پر جب آئے وادی قباء میں، حضور نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ اللہ والوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اللہ اللہ کرنے والی جگہ بناتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے، وہ اپنے گھر بعد میں بناتے ہیں، پہلے اللہ کے گھر بناتے ہیں، پہلے وہ جگہ بناتے ہیں جہاں عبادت اور ریاضت ہوتی ہے، جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کو سجدہ کرنے والی جگہ ہوتی ہے۔ حضور نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس وادی قباء کی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے میرے غلاموں مسجد کہاں بنائیں؟ ہم نے مسجد بنانی ہے، کہاں مسجد بنائیں؟ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا اس جگہ بنائیں، حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا اس جگہ بنائیں، فلاں نے مشورہ دیا اس جگہ بنائیں، مولا علی نے کہا اس جگہ بنائیں۔ حضور نے فرمایا مسجد بنانے کے لیے فرمایا کہ تم سے مشورہ تو لے لیا، اب سرکار کائنات امام الانبیاء آپ دیکھیں کائنات کی عقلیں جمع کر لی جائیں، میرے آقا کی ذات پاک کو رب نے جو عقل مبارک عطا فرمائی اس کے کروڑے سے کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتا، اور اس کے برابر بھی کائنات کی عقلیں نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب اپنے معاملات کو خود سے ہی نہ سر انجام دے لیا کرو، بلکہ سر انجام دینے سے پہلے، وہ کام کرنے سے پہلے اپنے غلاموں سے مشورہ کر دیا۔ حضور نے اللہ رب العزت نے حضور کو جو حکم فرمایا ڈکٹیٹرشپ ختم فرما دی جی، اپنے حکم کو نافذ کرنے والی وہ سینہ زوری، وہ تحکم اللہ رب العزت نے میرے نبی کے ذریعے ختم کروا دیا۔ فرمایا اب ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی، فرمایا کہ اب تمہارے حکم زبردستی مسلط نہیں کیے جائیں گے، فرمایا تمہارے ماتحت ہیں
بے شک تم سے چھوٹے ہیں، ان کی عقل بھی کمزور ہے، علم بھی تھوڑا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ سوچنے کی صلاحیتیں بے شک ان کی چھوٹی صحیح، مگر فرمایا وشاورہم فی الامر، میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہوں تو کائنات کا بڑے سے بڑا حاکم بھی ہو، فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے میرے نبی پاک کے سامنے جب میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے غلاموں سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو کسی وقت کے بادشاہ کو اجازت نہیں بغیر مشورے کے کوئی کام کرے، وہ اپنی رعایا سے مشورہ کرے، اور مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ اس سے کرنا چاہیے جس کا تقوی زیادہ ہو، جس کا علم زیادہ ہو، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہو۔ اور تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں جس کے اندر زیادہ ہوں اس سے مشورہ کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے نا وہ امین ہے۔ وہ کیا ہے؟ امین ہے، امین۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مشورہ اگر اچھا دے گا تو فرمایا اس نے امانت کو ادا کر دیا، اگر اس نے مشورہ اچھا نہیں دیا تو اس نے امانت میں خیانت کر دی، فرمایا اس خیانت کا اسے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جس کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں وہ امین ہے، اسے چاہیے اچھا مشورہ دے، بہتر مشورہ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں سے مشورہ فرما رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر، کوئی کہتا ہے ادھر، کوئی کہتا ہے ادھر۔ حضور نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے جس پر میں سوار ہو کے آیا ہوں، میں آگے بیٹھا تھا اور میرے پیچھے صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ فرمایا یہ جو میری اونٹنی ہے نا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، حضور نے فرمایا اس کو رب نے سب کچھ سکھا کے بتا کے بھیجا ہے۔ فرمایا علی، ابو بکر میری اونٹنی پر بیٹھو، اس کو اٹھاؤ اور اس کی باغ جو ہے نا وہ ڈھیلی کر دو، یہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی وہیں مسجد بنے گی۔ حضرت ابو بکر اونٹنی پر بیٹھے، اسے آپ نے ایل لگائی، اٹھانے کی کوشش کی مگر اونٹنی نہ اٹھی۔ پھر حضرت ابو بکر اتر آئے، سرکار نے فرمایا عمر تم جاؤ، حضرت عمر گئے مگر اونٹنی نہ اٹھی۔ حضور نے فرمایا علی تم جاؤ، حضرت علی گئے، آپ نے جب اونٹنی کو ایل لگائی تو اونٹنی کھڑی ہو گئی، اور حضور نے فرمایا اس کی باغ ڈھیلی کرو۔ حضرت علی نے باغ کو ڈھیلا کیا، وہ اونٹنی چلتی چلتی ایک جگہ بیٹھ گئی، وہ جگہ کلثوم بن حدم کی تھی، وہ قباء کی وادی کا رہنے والا تھا۔ اس کے گھر پر جب وہ اونٹنی بیٹھی، سرکار نے فرمایا یہیں پر مسجد قباء بنے گی، یہی مسجد تعمیر ہوگی، چونکہ میری اونٹنی کو رب نے حکم دیا ہوا ہے یہ جہاں بیٹھے گی مسجد وہیں بنے گی۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے وہیں پر مسجد تعمیر فرمائی، اور کلثوم بن حدم نے وہ جگہ حضور کو پیش کر دی، اور بخوشی اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلی اختیار دیتا ہوں آپ کو، آپ یہاں مسجد شریف تعمیر فرمائیں۔ اب یہاں ایک نکتہ عرض کرتا چلوں، صدیق اکبر نے بھی تو مشورہ دیا تھا، مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، مگر صدیق اکبر کے مشورے کو حضور نے عملی جامہ نہیں پہنایا۔ حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا مگر حضور نے عملی جامہ نہیں پہنایا۔ سرکار نے فرمایا انہا مامورتن، یہ میری اونٹنی اور ناکہ جو ہے یہی رب کی طرف سے حکم دی گئی ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہی مسجد قباء بنے گی، اسلام کی پہلی مسجد بنے گی، جو حضور کے اعلان نبوت کے بعد پہلی مسجد بننے جا رہی ہے مدینہ کی دھرتی پر وادی قباء میں، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ ارے وہ کسی اور کے مشورے سے نہیں بنی، جہاں میرے نبی کی سواری بیٹھی تھی وہی وہ مسجد بنائی گئی۔ ارے جس مصطفیٰ کی سواری کو رب اتنا علم عطا کر دیتا ہے، اس سوار کے علم کا کون اندازہ کرتا ہے؟